الحمدللہ محترم ناظرین، آپ کافی دیر سے انتظار میں ہیں اور جس انتظار میں ہیں اب وہ گھڑیاں آ چکی ہیں، اور کیا کہوں کہ اب وہ مہمان، وہ ہستی، وہ پیاری ہستی، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ خوشبو کی محتاج نہیں آل محمد، خوشبو کی محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اب ان کے بارے میں جتنے بھی الفاظ کہوں گا وہ الفاظ کم ہوں گے، ان کی شان اس سے زیادہ ہے۔ میں حضرت کو سب سے پہلے جو کویسچن کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کا یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ کنورسیشن ہوگی حضرت سے، جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں اور جو اسلام کے اوپر کچھ سوالات مستشرقین کی طرف سے ہیں اور دیگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں، آج حضور غازی ملت ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ بڑے ہی ادب اور احترام سے آغاز میں حضرت سے پہلا کویسچن حضرت آپ سے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی حضرت، آج جو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے، یورپ ہے، خصوصی طور پر اس میں اسلام کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ بات عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، اور یہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام امن کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے؟ اسلام دہشت گردی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کرتا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے اور قرآن نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں وہ آپ ذرا ہمیں بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صدق اللہ۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، ویسٹرن میڈیا ہو، ایسٹرن میڈیا ہو، ایشین میڈیا ہو، میڈیا از میڈیا ہے، اس میں یہ آج کی بات کرتے ہیں۔ جب پیڑ سے پھل نکل آئے تو پھل کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ پھل آنے سے پہلے جو نیچرل پروسیجر ہے کہ بیج ڈالا جاتا ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، اسلام کی نظر میں صرف دو ہی قوتیں ہیں، اور وہ رحمانی طاقت ہے ایک، دوسری شیطانی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم، جن کو اللہ کا نبی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں مانا گیا ہے، تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ آپ پڑھیں تو آدم علیہ السلام پہلے پروفٹ ہیں۔ یہ رحمانی قوت کے ریپرزینٹیٹو بن کر آئے، وہیں سے ٹیررزم بھی شروع ہوتا ہے، انہی کے پیریڈ سے۔ یہ آج نتیجہ بھگت رہے ہیں، شروعات نہیں ہے۔ اور جب رب نے ایکسپوز کرنا چاہا کہ سیٹنک فورس کون ہے، تو اس نے کہا، حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ آنر آف دی پروفٹ، ریسپیکٹ آف دی پروفٹ، فالوئنگ آف دا پروفٹ، involvement of the heart with prophet, it's very important how to test you to make sajda۔ آدم کو سجدہ کرو
یہ سجدہ عبادت کا نہیں, دس از ناٹ سجدہ آف ورشپ, دس از سجدہ آف ریسپیکٹ, سجدہ تعظیمی ہے. فسجدوا, میں پہلا ٹیسٹامنٹ بتا رہا ہوں, فسجدوا الا ابلیس, شیطان نے انکار کیا. یہ شیطان وہ پہلی ذات ہے جو پروفٹس اور میسنجرز آف اللہ اور میسنجر آف پیس کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آیا. تو پہلا ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈیول ہے, شیطان ہے, جس نے آدم ہی کے بیٹے کو لڑا دیا اور ایک بے گناہ بیٹے کو دوسرے بیٹے نے قتل کیا, مرڈر کیا. قابیل نے حابیل کو, دونوں آدم کے بیٹے ہیں, نبی کی فیملی میں ٹیرر پیدا کر دیا. اور دھرتی پر, زمین پر یہ پہلا انوسینٹ آدمی کا مرڈر ہے. وہ تو ایک تھا, اسٹارٹنگ ہے. آج کتنے انوسینٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو انوسینٹ کو مارنا, یہ تو جیسے ہی آدم علیہ السلام کا ایک پریوار تیار ہوا, وہیں سے قابیل نے حابیل کو شہید کیا. اب دیکھیے, اونلی ٹو فورسز, ایک رحمانی قوت ہے, ایک شیطانی قوت ہے, تیسری کوئی قوت ہی نہیں ہے. اب رحمانی قوت کو پہچانوانے کے لیے پروفٹس کا سلسلہ شروع ہوا. تو شیطان چپ نہیں بیٹھا تھا, اس نے بھی اپنے نمائندے, اپنے ریپرزنٹیٹو بنائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے, ایک ایک کا نام لوں گا تو آج کی بھی رات اور آنے والی شب برات وہ بھی اسی میں چلی جائے گی آپ کے اس اسٹوڈیو میں. میں موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں جو مشہور ہیں. آدم علیہ السلام کے میسج آف پیس کو ختم کرنے کے لیے خود ابلیس کو آنا پڑا, شیطان کو خود آنا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ریڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ, میں کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا جو آسمانی کتابوں سے باہر کی ہو. وہ چاہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو, چاہے نیو ٹیسٹامنٹ ہو, اور چاہے ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہو. اللہ نے جو کتاب جس کو دیا ہے ورلڈ بائی ورلڈ ہم اسے مانتے ہیں. اب لوگوں کے ہاتھوں نے اپنی کرشمہ دکھا دیا ہو, امینڈمنٹ ہے, ایڈیشن ہے, تو الگ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے میسج آف پیس کو روکنے کے لیے فرعون سامنے آتا ہے. اب ابلیس کا جو ٹیررزم تھا وہ انڈیویجول تھا, اکیلے وہ ٹیررسٹ تھا. لیکن جب اس نے فرعون کو آگے بڑھایا کہ میرا کام کرو, وہ اسٹیٹ ٹیررزم نے جنم لیا. ٹیررزم اور پاورفل ہوا کیونکہ انڈیویجول ٹیررزم از ناٹ سو ہارمفل دین اسٹیٹ ٹیررزم. حکومت ہی ٹیررسٹ ہو. تو فرعون کی حکومت ٹیررسٹ تھی. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چین سے رہنے نہیں دیا, مگر وہ بے چین کیسے کر سکتے تھے جو دوسروں کو چین دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے. اسٹیٹ ٹیررزم ختم نہیں ہوا, نمرود نے اس کو آگے بڑھایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے میسج آف پیس کو دنیا نہ مانے. اللہ جو پسند کرتا ہے وہ بندے کریں اور جو ناپسند کرتا ہے وہ نہ کریں, اور پیسفل لائف گزاریں, ہیومن ویلیوز کو آگے بڑھائیں اور ٹوٹل سرنڈر ہو جائیں اپنے کریٹر کے آگے. اس میسج آف پیس کو ختم کرنے کے لیے نمرود آیا. وہ بھی اسٹیٹ ٹیررزم ہے. تو انہوں نے دیکھا بابا یہ اسٹیٹ ٹیررزم میں پرابلم کیا ہے, کنگ ہے تو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, کنگڈم ختم, ٹیررزم ختم. تب اس نے کہا نہیں, اب دوسری شکل اختیار کرو. اب آرگنائزیشنل ٹیررزم وہ سامنے آیا,
اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکے میں پیدا ہوئے، 13 سال تک مکے کے رہنے والے اگر میرے نبی کا اور ان کے ماننے والے صحابہ کا رائٹ آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹس، فریڈم آف اسپیچ، فنڈامنٹل ہیومن رائٹ نہ دے تو یہ نہ دینے والی سوسائٹی ٹیررسٹ ہے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ۔ تو سب سے بڑا سینٹر نبی کے زمانے میں ٹیررزم کا مکہ تھا۔ اتنا انہوں نے ٹیرر کیا، اتنا انہوں نے دہشت پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 13 سال کے بعد مائی بیلوڈ پروفٹ گو ٹو مدینہ، ڈونٹ لیو ان مکہ۔ تو اس سے پتا چلا مسلمانوں تم کو ٹیررسٹ کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو سنی مسلم صوفی کمیونٹی کہ ان کا ساتھ دینا تو بڑی بات ہے، ان کے ساتھ رہو ہی نہیں، کیونکہ جب مکہ پورا ٹیررسٹ ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ تو اگر ٹیررسٹ کو چھوڑنے کے لیے مکہ بھی چھوڑنا پڑے، ٹیررسٹ اتنا گندا ہے، ٹیررسٹ اتنا برا ہے، ٹیررسٹ ایک عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے ٹیمپوریری طور پہ مکہ چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو، مکہ کہیں نہیں جائے گا، ٹیررسٹ سے بچو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم کو ہم باہر سے رہ کر کے کچھ گڑبڑ نہیں کر پائیں گے، ان کا میسج آف پیس، اسلام، واٹ از میننگ آف اسلام؟ اصطلاحی طور پر تو ہم صاف صاف کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی از اسلام، اللہ کی بارگاہ میں کمال سپردگی۔ اور اس کی ڈکشنری میں پیس مانے سلامتی ہے، پیس ہے، اسلام مانے پیس۔ آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پیس اپان یو، اور وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، پیس اپان یو ٹو۔ تو اسلام پیس ڈسٹریبیوٹر ہے، پیس بریکر نہیں ہے۔ تب وہ مایوس ہوئے کہ اب کیسے ڈیمیج کیا، تو وہ سیٹنک فورسز، شیطان چلا آدم سے اور سیٹنک فورسز بعد اس کے چلی۔ اللہ اپنا نبی بھیجتا رہا اور وہ اپنا آدمی بھیجتا رہا، ہم ہی میں سے توڑ پھوڑ کر کے اپنا بنا لیتا تھا۔ فرعون آدم کی اولاد تھی، ابلیس کی اولاد نہیں تھی، لیکن پھوٹ کے ادھر چلا گیا۔ آج بھی یہ ٹوٹ پھوٹ دکھ رہی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا کہ انہوں نے کہا اچھا اسلام کو ڈیمیج کرنے کا اب کیا طریقہ نکالا جائے؟ بولے گھس کے اندر کچھ کرو۔ تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، نماز پڑھ لیا پکے مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان چھپے ہوئے لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے، تو نبی کریم کو حکم ملا اور نبی کریم منبر پر کھڑے ہو کر بولنے لگے مسجد میں، مسجد نبوی میں، اے فلاں اخرج، اے فلاں گیٹ آؤٹ، او پرٹیکولر پرسن فإنک منافق۔ ایک گیا، دو گیا، 20 گئے، 25 گئے، 60-70 کو باہر نکال دیا۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو کلمہ نماز پڑھیں، انہیں مسجد سے نکالنا بھی سنت رسول ہے۔ پھر ان منافقین کے اتنے ڈینجر ہیں کیونکہ یہ ٹیررسٹ کے باپ ہیں۔ ٹیررسٹ تو کہتا ہے یہ جائز ہے اس لیے ہم تم کو مارتے ہیں، یہ تو چھپا کے، تو ان کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے پوری سورہ نازل ہوئی، سورہ منافقون۔ اتنے ڈینجر لوگ ہیں یہ، اندر اسلام ہوتا نہیں
اب باہر سے بڑا لمبا اسلام دکھاتے ہیں، اندر نیل ہے. ایسے لوگوں کو منافق کہہ کر ان کے لیے پوری سورہ نازل ہوئی ہے. یہ سیٹنک فورسز چلی آ رہی ہیں، آج نہیں ہے. آج کیا ہوئی ہیں وہ بھی آگے بتاؤں گا. یہ چلی آ رہی ہیں، جیسے اللہ کا پیغام آدم سے اب تک چلا آ رہا ہے، ایسے ہی سیٹنک فورسز ٹیرر اور ٹیررزم چلا آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا موٹیو صرف یہ ہے، ہاؤ ٹو اسٹاپ دا پیس میسج آف دا پیسفل پرافٹ، ہاؤ ٹو اسٹاپ. صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو انہوں نے سوچا چلو نبی گئے اب کچھ کام چلے گا، بولے زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی وہ زکوٰۃ نہ دینے والے پہلے ہی سے تھے، ڈکلیئر بعد میں کیا ہے. تو کلمہ پڑھا، نماز پڑھا، مسلمان نہیں تھے پہلے ہی سے، ڈکلیئر بعد میں ہوا. اور صدیق اکبر نے کہا کہ ٹیررزم برداشت نہیں ہوگا، آپ کی منافقت برداشت نہیں ہوگی، قرآن کے کسی فرض سے انکار کرنا ناقابل برداشت ہے. اور جب ان کا صفایا ہو گیا تو سیٹنک فورسز نے سوچا یار منافق بنا کے اندر ڈالا تو اسلام بچ گیا، منکرین نے زکوٰۃ بنا کر کے اندر ڈالا تو بچ گیا. یہ جب تک خلیفہ رہیں گے ایسے ہی ہوتا رہے گا. تو انہوں نے ٹیررزم کا کلر بدل دیا کہ جو لوگ اسلام کو روکنا چاہتے تھے، خلیفہ راشد کو روکو. کچھ مصر سے آئے، کچھ کوفہ سے آئے، کچھ بصرہ سے آئے، اور یہ تینوں گروپ اکٹھا ہوا مدینہ منورہ میں، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر ڈگمگا جائے تو اسلام کو روکا جا سکتا ہے. حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے ہیں امیڈیٹ خلیفہ چاہیے، کیونکہ بغیر خلیفہ کے سسٹم نہیں چلے گا. لوگ حضرت علی کے پاس گئے کہ آپ قبول کر لیجئے ان کا نو صدمہ تھا. عثمان غنی کو کفرن و ظلمن ایسا شہید کر دینا ناقابل برداشت تھا، انبیئریبل پین تھا. بولے نہیں. دوسرا دن گزر گیا، ایسے 3 دن گزر گیا تو صحابہ کے اجلہ صحابہ، اکابر صحابہ، انصار سب اکٹھا ہوئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ رسول کی امت بغیر خلیفہ کے رہے؟ پریشر پڑا، نارمل ہوئے اور حضرت علی نے خلافت قبول کر لی. یہ 3 دن عثمان غنی کی شہادت اور علی کی انعقاد خلافت، اس کے بیچ میں جو 3 دن گزرا، اس 3 دن میں مسجد نبوی پہ جو قبضہ تھا وہ غافقی نام کے ایک امیر مفسدین، فسادیوں کا لیڈر جو مصر سے تھا، وہ مسجد نبوی میں امامت کر رہا تھا. مصلی پہ اس کا قبضہ تھا، قاتلان عثمان اس کے پیچھے کھڑے تھے. تو سارے صحابہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں گئے، جبکہ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب کیا ہے. مسجد نبوی کا ثواب بتا کر کے غلط امام کے پیچھے کھڑا کرو گے؟ صحابہ کرام کو کیوں نہیں کھڑا کر پائے قاتل عثمان کے پیچھے؟ قاتل تو جب غدار عثمان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا سنت صحابہ ہے، تو غدار رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اعلیٰ درجے کی سنت ہے. نبی کریم کے بارے میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بہت یاد آنے لگا کعبہ. مکے میں تھے تو یاد نہیں آیا. مکے میں جب سرکار تھے تو سرکار کا فوکس مکے کعبے پہ نہیں تھا، لوگوں پہ تھا. وہ کعبے کو پاک کرنے سے زیادہ ضروری لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتے تھے. کعبے کا بت نکلے نہ نکلے دیکھا جائے گا، لیکن انسانوں کے اندر کا بت نکل جائے. سارا فوکس لوگوں پہ تھا. لیکن جب ہجر ہوئی
ہجرت ہوئی، فراق ہوا، پیار بڑھا، یاد آئی، مس کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کعبے پہ قبضہ کرنا کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ایک بت نے کیا، 10 نے کیا، 20 کا قبضہ، 50 کا قبضہ، 100-200 کا قبضہ، لاسٹ میں 360 بتوں کا قبضہ اور پورا انتظام. ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، ایمان لانے سے پہلے بھی عمر ابن خطاب، ان سب کے ہاتھ میں انتظام، اور کسی کے بعد اسلام نہیں. نہ ابو جہل مسلم، نہ ابو لہب. انتظام ہاتھ میں، اسلام غائب. یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو فکر نہیں، انتظام کوئی بھی کرے. کل بتوں کا قبضہ تھا، پھر یزیدیوں کا قبضہ ہوا، پھر مروانیوں کا قبضہ ہوا، پھر تیرا قبضہ، کل میرا قبضہ. قبضے تو بدلتے رہیں گے مگر اسلام وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا. کعبہ ملنے سے اسلام نہیں ملتا، کعبہ ملنے سے انتظام ملتا ہے. نبی ملے تو اسلام ملتا ہے. تیری نظر گھر پہ ہے، میری نظر رسول پاک کی تعلق پہ ہے. ارے بھائی، ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کا قبضہ تو تھا. زمزم پہ قبضہ، کنویں پہ قبضہ، مطاف پہ قبضہ، حتیم پہ قبضہ. اللہ ملا کیا؟ نہیں. تو جب کل کعبے پر قبضہ کرنے سے عمر کو اسلام نہیں ملا، جب نبی ملے تب اسلام ملا. تو ہم سنیوں کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انتظام تو بدلتا رہتا ہے، اٹل تو اسلام ہوتا ہے. آپ ہندوستان پاکستان کی تاریخ پہ غور کیجئے کہ پہلے خلجیوں کا قبضہ تھا، تو غلاموں کا قبضہ تھا، تو غزنوی کا قبضہ تھا، اس کے بعد غلام خاندان کا قبضہ ہوا، پھر بلبن کا قبضہ ہوا، پھر مغلوں کا قبضہ ہوا، پھر انگریزوں کا قبضہ ہوا. نظام بدلتا رہا، انتظام بدلتا رہا، مگر ملک وہیں کا وہیں رہا. تو انتظام بدلنے سے اسلام نہیں ملتا. یہی ہم میں اور ٹیررسٹ میں فرق ہے. ان کے ہاتھ میں انتظام ہے، ہمارے ہاتھ میں اسلام ہے. اب دیکھیے، سیٹنک فورسز ٹیرر کے لیے کیا کہ اب خلافت کو ہلا کے رکھ دو. عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت علی نے آ کے سنبھال لیا. عثمان غنی کو شہید کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، شہید کیا عثمان غنی کو، نماز پڑھانا ہے مسجد نبوی میں. تو یہ آج نئی بات نہیں ہے کہ کوئی نماز، کلمہ نماز والا ایمان والا نہ ہو. یہ پرانا مسئلہ ہے اور پرانی ہسٹری ہے. مولا علی آئے، انہیں بھی قتل کیا جائے، شہید کیا جائے. تو اگر یہ رسول کے بنائے ہوئے نمونے زندہ رہے تو اسلام کو ہلایا نہیں جا سکتا. تو آئیڈیلز کو ختم کرو. اور قتل کرنے والا بھی عبد الرحمان ہے، کوئی جانسن نہیں ہے، کوئی رام کمار نہیں گیا تھا وہاں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے نے حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے مارا. آپ کیوں حیرت کرتے ہیں جب پہلے علی کے زمانے میں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے؟ امام حسین جنہیں رسول پاک نے اپنے کاندھوں پہ لیا، جو ان کا خون ہے، ان کا سکون ہے، ان کا نور ہے. فاطمہ زہرا کا جس نے دودھ پیا، علی مرتضیٰ کی تربیت میں رہا، جو نوجوانان جنت کا سردار کہا گیا، وہ جب کربلا میں پہنچتا ہے تو انہیں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے والے یہ جتنے بھی سیٹنک فورسز ہیں، یہ سب کلمہ پڑھنے والی ہیں، سب نماز پڑھنے والے. تو یہ کلمہ نماز دیکھ کر کے پیچھے پیچھے مت بھاگو، ورنہ کبھی یزید کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، کبھی مروان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، کبھی عبد الرحمن ابن ملجم کے پیچھے بھرنا پڑے گا، اور کبھی عبداللہ ابن سبا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا.
ان فورسز کو سمجھو. تب انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کو بھی شہید کرنے سے اسلام کی رفتار میں کمی نہیں آتی. تب کہ آپ خود سامنے آؤ, آرمی بناؤ اور جنگ کرو. ایک سلسلہ شروع ہو گیا صلیبی جنگ کا. کروسیڈ شاید انگریزی میں کہتے ہیں. ایک سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن 1000 برس میں انہیں یہ تجربہ ہوا کہ اس میں ہماری آرمی کی بھی کیجولٹی ہوتی ہے, ہمارے ہتھیار بھی چھن جاتے ہیں, ہمارے لوگ ارسٹ بھی ہو جاتے ہیں, پھر مارکیٹ میں ان کو بیچ بھی دیا جاتا ہے. تو یار اپنا نقصان کیسے بچایا جائے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکٹرڈ وے میں ہے, وہ مائنڈ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا, حضرت علی کو, بھائی حضرت علی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے. علی نے حکم مانا, تحکیم پہ راضی ہوئے, شرک ہوا. شرک کا سب سے پہلا گولا جو بولا وہ حضرت علی کے خلاف ہے. اب جب وہی لوگ ہم کو مشرک کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم کو علی کی جماعت میں رکھا. آئے آئے واہ 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 واہ, اللہ یا رسول اللہ زندہ. پرابلم کیا ہے؟ کسی ٹیررزم کا کنٹری نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے جو لکھے اٹ از ڈیموکریٹک ٹیررسٹ اسٹیٹ. کوئی اپنے کو ٹیررسٹ کہنے کا نہیں. حد تو یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں انہی سے کہلوا لو کہ آپ ٹیررسٹ ہیں کیا. ایسے موقع پر یاد آتا ہے کہ جیسے آج کئی یزیدی گھوم رہے ہیں سوسائٹی میں. یزیدی, جب ان سے کہا تم یزیدی ہو تو لڑتے ہیں. یزیدی بن جاتے ہیں, کہلانا پسند نہیں. یہ حال وہابزم کا ہے. وہابی بن جائیں اور وہابی کو بہت برا مان جاتے ہیں. ابے اب یہ اتنا برا لفظ ہے تو بنے کیوں؟ اور بنے ہو تو کہلاتے کیوں نہیں؟ اور جب ہو گئے ہو تو کہا جائے گا. واہ واہ. تب یہ ہوا کہ جب ان کے پاس کوئی کنٹری نہیں ہے تو کنٹری ہونا چاہیے. بغیر ملک کے سینٹر نہیں بنے گا. تب ساری عالمی طاقتیں ایک جٹ ہو کر کے 2 نئے ملک بنائے, سعودی عربیہ اور اسرائیل. یہ نقشے پر, ایشیا کے نقشے پر ابھر کر آئے. سعودی عرب علماء اسلام کا بنایا ہوا سعودی عرب نہیں ہے. تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں نہ سعودی ہے عرب ہے, سعودی ہے ہی نہیں. واہ حضرت واہ. کسی تاریخ اسلام میں آپ سعودی لفظ نہیں دکھائیں. حجاز ہے یا نجد ہے, اور نجد جو حجاز کو ملایا تھا تو مملکت حجاز کہتے, مملکت نجد کہتے. سعودی کوئی تو پریوار ہے, فیملی ہے, خاندان ہے. خاندان کی سلطنت اس لیے بنائی تاکہ کنٹرول میں رہے. اب ملک بنا, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ وہ مسلمانوں میں گھس کر برین واش کرے. اور برین واش یہ کرے کہ قرآن تمہارے پاس ہے, حدیثیں تمہارے پاس ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کا تفقہ آپ کے پاس ہے, ان کی فقہ آپ کے پاس ہے, لیکن یہ سب مشرک ہیں. شرک بدعت, شرک بدعت, یہ دو ان کے پاس تلوار ہے, ایک ہاتھ میں شرک, ایک ہاتھ میں بدعت, اور لے کے نکل پڑے نجد سے. اور آپ کون ہیں؟ میں حنفی ہوں. اور تم؟ میں سلفی ہوں. سلفی میں تو سارے سلف آ گئے, پتہ نہیں کس کا مقلد ہے.
ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم مجتہدین کے مسلک پر ہیں. ابو حنیفہ فکس کرو. آپ کہتے ہیں سلفی، ہم کہتے ہیں حنفی. حنفی فکس ہے، سلفی کہاں فکس ہے؟ اور جس کا روحانی باپ فکس نہیں ہوتا اسے کیا سمجھا جاتا ہے یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے، یہ شرک. اب برین واش کرو. جتنے مسلم ممالک ہیں نون عرب، کیا چاہیے؟ دولت بھر دو. انڈیا سے کون تیار ہوتا ہے؟ پاکستان میں کون مل جاتا ہے؟ انڈونیشیا میں کون ملتا ہے؟ ملیشیا میں کون ملتا ہے؟ بنگلہ دیش میں کون ملتا ہے؟ نیپال میں کہاں ملتا ہے؟ افغانستان میں کیسے ملتا ہے؟ پختونستان میں کیسے ملتا ہے؟ بلوچستان میں کہاں سے لیا جائے؟ پیسہ، صرف بدعت مانو، پیسہ لو، دارالعلوم، چندہ، پیٹرول، ڈالر. اس کی کاٹ کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے جو اہل سنت و جماعت میں طاقت تھی وہ روحانی طاقت تھی، اسپریچول پاور تھا. جب بلڈ اینڈ شڈ سے لوگوں کو بچانا ہوا، اسلام آگے بڑھا اور کہا ہم ریلیجن آف پیس ہیں. اور یہ دیکھو، اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اسے داتا گنج بخش کہتے ہیں، اسے زکریہ ملتانی کہتے ہیں، اسے صابر کلیری کہتے ہیں، اسے مخدوم سمنانی کہتے ہیں. آؤ دیکھو پورا اسلام ان کے اندر ہے. نہ تلوار نہ تیر، سب کے دلوں کا امیر. تلوار ہٹایا، کردار سے اسلام پھیلایا. اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ اس فتنے سے بچانے کے لیے صوفیزم سامنے آیا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تخیلات سامنے آئے. مولانا جلال الدین رومی کا فکر سامنے آیا. غوث جیلانی، خواجہ اجمیری کا تصور سامنے آیا. اور یہ صوفیزم ٹیررزم کی کاٹ بھی ہے اور ٹیررزم کو دفنانے کی اس میں طاقت بھی ہے. تب ٹیررسٹ کے وہ فکر ہوئی یا دولت سے دماغ خریدا جا سکتا ہے، دولت سے آنکھیں خریدی جا سکتی ہیں، مگر صوفی جو دل بنا دیتا ہے وہ دولت تو دولت سلطنت دینے سے بھی خریدی نہیں جا سکتی. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ صوفیزم کو بھی نہ مانے. کہے صوفیزم سنی مشرک ہے، بدعتی ہے، اور صوفی وہ تو ان سے بھی بڑا مشرک ہے، ان سے بھی بڑا بدعتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے جو پہلی شخصیت ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں جلوہ گر ہوئی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا منور الدین، مولانا خیر الدین، مولانا مفتی صدر الدین ازوردہ. یہ طاقتیں سامنے آئیں. مولانا مفتی کفایت احمد، یہ سب سامنے آئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل ٹیررزم، یہ شرک، یہ بدعت، مسلمانوں کو مشرک کہنا، لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے. سیٹلک فورسز ان کا ساتھ دیتی نہیں، ان کو ملک بنا کے دیا، ملک بنا کے دیا. اگر اس پر آنکھ اٹھاؤ گے نا تو پوری طاقت اسے بچانے کے لیے آ جائے گی. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ عراق میں جتنا چاہیے بمبنگ کیجئے، سیریا میں کیجئے، لیبیا میں کیجئے، مگر یہ حق کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ سعودی عربیہ میں کرے. اپنا ہے، اپنا کریٹڈ ہے. ہم نے دہشت گردی جو ہے وہ عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہوتی ہے. کیوں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں، جتنے سنی ہیں، جتنے خانقاہی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی ہیں، سب کے سب مشرک ہیں. تو مشرکوں جیسا سلوک کرو. یہ برین واش کیا گیا. اور جب یہ ان کو ہتھیار میں ٹریننگ دی گئی تو ان کے پاس کوئی کنٹری نہیں ہے، آئیسس کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، مگر ہندوستان سے بہتر اسلحہ اس کے پاس ہے، بنگلہ دیش سے زیادہ مضبوط اسلحہ ویپن ان کے پاس ہے. اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو زمین پہ گرا دیتے ہیں.
انہیں اسلحہ کون دے رہا ہے؟ تم ہم کو اگر مدر آف بم بتا سکتے ہو تو مدر آف ٹیررزم کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ ہو از مدر آف ٹیررزم؟ کس نے جنم دیا ہے؟ ارے یہ تو چھوکرے ہیں جو آئیسس ہے. بالکل صحیح کہا ہے برٹن کے پرائم منسٹر نے بہت صحیح کہا ہے آئیسس کے بارے میں، اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں. دس از ناٹ اسلامک اور ناٹ اسٹیٹ. اس کو کیا ضرورت ہے اسٹیٹ کی؟ کئی اسٹیٹ اس کے ساتھ ہیں. ہو از گیونگ ویپن؟ یہ ڈینجرس ویپن دے کون رہا ہے؟ ان کے لیے کنٹری کریٹ کس نے کیا؟ ان کو پروٹیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیسس کو مارنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کی ماں کو مارنا. ہو از مدر آف ٹیررزم؟ ابے تم بچے مارتے جاؤ گے اور مرغی زندہ رہے گی، وہ بچے دیتی جائے گی، وہ انڈے دیتی جائے گی. تم انڈے پھوڑتے رہو، وہ انڈے دیتی رہے. ارے مرغی کو کاٹ دو، انڈا باندھ. مدر آف ٹیررزم سے نپٹ لیا جائے. پورا یورپ، انگلینڈ، انڈیا، میں اس میں آؤں گا. جب مدر آف ٹیررزم کو مارنے کا پلان بنایا جائے گا تو اس میں سارے سنی مسلمان آئیں گے، سارے صوفی، مگر ٹارگٹ صحیح جگہ ہونا چاہیے. اگر پیڑ کو سوکھا کرنا ہے، مٹانا ہے، تو پتیاں کاٹنے سے پیڑ ختم نہیں ہوگا، جڑ کاٹنی پڑے گی. تو ٹیررزم کی جڑ وہابیزم ہے، ٹیررزم کی جڑ سلفیت ہے، اور اسے کاٹنے کی طاقت صوفیزم ہے. آئیے اسپریچول طریقے سے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو جو آدم علیہ السلام سے ٹیرر شروع ہوا اور آج ہمارے زمانے میں بہت بڑا شیطان بن گیا، اس سے نپٹنے کے لیے پوری دنیا کے نہ صرف مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اماں ڈھونڈ کے ختم کرنا ہوگا. واہ حضرت واہ، کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے غازی ملت کا ٹائٹل ایسے نہیں دیا، اور یہ حضرت آپ کا ہی خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حق کی بات ببانگے دہل کرنا. اللہ تعالیٰ حضور غازی ملت کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ جس طرح حق بیان کرتے ہیں حق بیان کرتے رہیں. حضرت ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا. خصوصی طور پر اس معاشرے میں اکثر لوگ مسلمان لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے. قرآن مجید میں کہیں کوئی ذکر، کوئی بات، یا تمہارے نبی علیہ السلام نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہا ہو تو؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت. اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورے اسلام، پورے مسلمان عالم اسلام بڑا احسان مند ہے ان کا. ہائے ہائے. ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، مگر ضرورت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. ضرورت مند ہم کے ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام سے اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کوئی توڑ نہیں پائے گا. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب سے زیادہ ہے، لیکن ضرورت جب آئے گی تو عیسیٰ مسیح پہ، ارے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، اللہ ان کے اور درجات بلند کرے. ابھی تو صرف وہ ان کے جسم سے اوپر ہوئے ہیں، مقامات بھی بلند فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام فرسٹ کوالٹی کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، قدرت الہی کا مظہر ہے. بغیر ماں باپ کے ہم نے اسے اللہ کی قدرت سمجھا. کیوں؟ ایک نمونہ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں ہم. لیکن یہاں بغیر ماں باپ کے نہیں ہیں، بغیر باپ کے ہیں. نو فادر، اونلی مدر.
تو کافی لوگوں کے دماغ میں آیا کہ جب ان کا کوئی فادر نہیں ہے تو کوئی تو فادر ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ جس کا کوئی فادر نہ ہو اس کا بھی کوئی فادر ہوگا. تو آدم علیہ السلام کا بھی کوئی فادر نہیں، اس کا کون فادر نکالو گے؟ آدم علیہ السلام کی تو اماں بھی نہیں ہے، کہاں سے اماں ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں کے ساتھ ہوئے نا، تو کہنے میں آسانی ہو گئی اللہ ہی فادر ہے. اور کہیں اماں بھی نہ ہوتی تو بڑے پرابلم میں وہ پڑتے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ابا نہ اماں، حضرت حوا کی نہ کوئی مدر نہ فادر، کہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دینا اگر اللہ کی قدرت ہے تو بغیر ابا کے بھی پیدا کر دینا قدرت ہے. 50% تو پروسیجر ہے، 50% قدرت ہے. حضرت عیسیٰ مسیح مسیح دکھیوں کا دکھ دور کرنے والے ابھی تک زندہ ہے. سبحان اللہ. اور وہاں زندہ ہے جہاں کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. 25,000 30,000 فیٹ اوپر جاؤ یار تو -50 ہو جاتا ہے. اور اوپر جاؤ تو کیا حشر ہوگا؟ جم جاؤ گے، فریز ہو جاؤ گے. ایسی گرمی ہے پگھل جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نہ انہیں گرمی مار پا رہی ہے نہ سردی. تو پتہ یہ چلا اللہ یہ بتا رہا ہے میرے نبی الگ ہیں، میرے رسولوں کو اپنی طرح نہ سمجھو. جہاں تم مر جاتے ہو وہاں بھی یہ زندہ رہتے ہیں. کوئی موسم انہیں مردہ نہیں بنا سکتا، کوئی سرگرمی شان سے انہیں مردہ نہیں بنا سکتی. ارے جب آسمان و زمین کا فرق انہیں مردہ نہ بنا سکا تو ملک الموت علیہ السلام ایک آن کے لیے آئیں گے اور چلے جائیں گے، وہ کیا مردہ بنائیں گے؟ موت ہے، آنی ہے، آنی ہے، آن بھر کی ہے، آنی ہے، بس آنی ہی تو ہے. پھر ان کی روح انہی کے جسم میں موجود ہے. واہ واہ واہ. عیسیٰ علیہ السلام بیسٹ matchless extraordinary prophet in his period. عیسیٰ علیہ السلام کا احسان سارے مسلمانوں پہ ہے. دعائیں تو بہتوں نے مانگی، میں عیسیٰ علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، نام انہی نے بتایا. طلب سب جگہ تھی وہ نبی آخر الزمان آ جائے، مگر نامنیشن کے ساتھ. ہمیں جو نامنیشن کرے گا کتنا ریلیشن ہوگا. تو عیسیٰ مسیح، ہولی جیسس اینڈ ہولی پروفٹ محمد، nobody can divide. میں تو I came in this world to clean the path, and the last and final prophet will come. His name is Ahmad. اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کہ وہ قیامت کے دن تشریف لائیں گے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ آتے پورے جاہو جلال سے آتے، فرعونیوں کو، نمرودیوں کو، دجالیوں کو دوڑاتے، مارتے پیٹتے. یہ کیا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میچلیس پروفٹ، ان کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں ہاشمی مسلمانوں کے لیے امام مہدی آئیں گے، کیونکہ امام مہدی یعنی مسلمان جو ہے 1 بلین پاپولیشن اس سے زیادہ ہے، اور دوسری جو بڑی پاپولیشن ہے وہ کرسچین کی ہے، مور دین 1 بلین. اگر یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں اسلام. تو اللہ نے وہی کیا انتظام. عیسائی جس سے مان لے تو عیسیٰ کو بھیجا گیا، اور مسلمان جسے مان لے اسے امام مہدی بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حضرت کیا بات ہے. اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں صاحب؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھ لے اسے 2 کوالٹی ہوگی. ارے بہت امپورٹنٹ ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام ان اسلام
عیسیٰ علیہ السلام ان مسلم کمیونٹی موسٹ امپورٹنٹ فیگر. جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس میں دو کوالٹی پیدا ہوگی. کون سی؟ عیسیٰ کا صحابی ہوگا, نبی کو دیکھا ہے, اور تابعی بھی ہو جائے گا. وہی آدمی, وہی صحابی, وہی تابعی بھی ہو جائے گا. ایٹ دی سیم ٹائم صحابی اینڈ تابعی بوتھ کلیکٹیولی واہ واہ پردہ ہٹاتا ہوں. واہ 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 واہ. معراج کی شب مسجد اقصی میں سارے انبیاء آئے, آئے عیسیٰ مسیح آئے, اور ابھی وہ مرے نہیں ہیں, آئے آئے. ذائقۃ الموت سے گزرے نہیں ہیں, اور جو جیتے جی نبی کو دیکھے وہ صحابی ہے. آئے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے حبیب کے صحابی بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. دس از دا امپورٹینس آف جیسس. آئے 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 آئے. کمال کر دیا حضرت, کیا بات ہے. مسجد اقصی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عیسیٰ مسیح نے رسول کو دیکھا, اور ماتھے کی آنکھوں سے جو بھی دیکھے صحابی ہے. آئے. اب اس صحابی کو جو بھی دیکھے وہ تابعی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں کس سے پہلے جب آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھے گا وہ تابعی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. رسول کو عیسیٰ نے دیکھا, دیکھنے والے کو اس نے دیکھا, تابعی ہوا. عیسیٰ مسیح کو دیکھا تو امام مہدی تابعی ہوں گے, امام مہدی تابعی ہوں گے, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے دیکھا صحابی ہوں گے, تو صحابہ بھی ہوئے, تابعین بھی ہوئے, تبع تابعین بھی ہوئے. عیسیٰ کے قدموں کا یہ فیض ہے کہ دور مصطفیٰ لوٹ آیا. اگر اسلام کی شان کی انتہا کا نام رسول پاک ان کے صحابہ اور تابعین ہیں, تو اسے بچانے کی طاقت کا نام عیسیٰ مسیح ان کے صحابہ اور تابعین ہے. پورا دور پلٹ آئے گا. یہ اہمیت ہے عیسیٰ مسیح. واہ 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 حضرت, کیا بات ہے. سبحان اللہ, کیا ہی منفرد انداز اور بہت پیارا جواب حضرت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرت نے جس انداز سے, جس طریقے سے یہ نکات بیان کیے ہیں, بہت سے اہل علم کے لیے ایک یہ تحفہ ہے حضرت کا آج, اور یہ تبرک ہے حضرت آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. حضرت ایک اور سوال جو خصوصاً اسلام پر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی رائٹس نہیں. کیا اسلام نے عورتوں کو کوئی رائٹ دیے ہیں یا نہیں دیے؟ کیا قرآن میں یا نبی پاک علیہ السلام میں فرمان کے مطابق عورتوں کو کوئی درجہ, کوئی ان کی حیثیت, کیا اسلام نے کوئی حقوق دیے ہیں عورتوں کو یا نہیں دیے؟ اسلام الحمدللہ ایک نیچرل ریلیجین ہے, اسی لیے وہ کس کلاس میں جو ہوتا ہے اس کلاس کا اسے حق دیا جاتا ہے. واہ واہ. اور کلاسز ایسے ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہوں, ساری دنیا مانے. جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی اس کلاس کو مانے. ٹھیک. جو کلاس اسلام بنائے گا اس کو, جو دین کو نہیں مانتا, ریلیجن کو نہیں مانتا, وہ بھی اس کلاس کو مانے. جی. ایک کلاس اسلام یہ دیکھ رہا ہے کہ جب وہ بچی ہے, بیٹی ہے, یہ بیٹی کلاس ہے, دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے یہ میری بیٹی ہے, اس کلاس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا. پھر دوسرا کلاس اس کا بنتا ہے وہ بیوی ہے. ہر آدمی یہ مانتا ہے جب شادی کر لیتا ہے یہ میری بیوی ہے, کوئی ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ دوسرا درجہ ہے اس کا, تو بیوی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ ماں ہے. اور یہ تینوں الگ الگ کلاسز میں تین الگ الگ سسٹم ہیں. اب بیٹی پہ تو کوئی آرگومنٹ کرتا نہیں, الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. آتے جب بیوی بنتی ہے تو آرگومنٹ شروع ہوتا ہے. ماں بن جاتی ہے تو بھی کوئی ہمدردی نہیں رہتی اس سے. جب عورت ماں ہو تو کوئی موومنٹ نہیں چلتا کہ ماں کا حق ادا ہو. پوری دنیا میں عورت جب ماں ہوتی ہے تب بوڑھی ہوتی ہے, جب ماں ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے,
کمزور عورت کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں، اور جوان بیوی کے لیے سب کھڑے ہیں. اسے اندازہ لگائیے کہ نیتوں میں کتنا فتور ہے، واہ حضرت کیا خلوص نہیں ہے. پکڑی آپ نے. بچے بلک رہے ہیں، کوئی آرگنائزیشن آمنے سامنے نہیں آتی. بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے، ہاسٹل میں رکھا جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے نہیں آتا کہ بیٹا فائننس کرے، بیٹا پیسے دے، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو. وہ عورت نہیں ہے، 2-3 بچوں کو جلنے کے بعد وہ بیکار پڑی ہوئی ہے. کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ میں سوچا نہیں جاتا، پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ لایا نہیں جاتا. لایا جائے گا جوان بیوی. نیت اچھی ہوتی تو تینوں کا خیال کیا جاتا. وہ جب بیٹی ہے تو اس کا تربیت صحیح ہو رہی کہ نہیں، جب بیوی ہے حق مل رہا ہے یا نہیں، اور جب ماں ہے تو خدمت مل رہی ہے کہ نہیں. عورت کے جب 3 اسٹیج ہیں تو عورت کی عزت کا مطلب تینوں اسٹیج کو بچانا. حق ہے، حق ہے. اگر ایک جوانی والا اسٹیج آپ کو پسند ہے تو آپ کی نیت خراب ہے. اب آئیے اسلام. آئے 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 جیسے ہی وہ 4 سال کا تمہاری بچی ہو جائے، آئے اسے بسم اللہ سے شروع کرو. آئے. آپ کچھ اور کریں، آپ کی مرضی. میں آتا ہوں شارٹیسٹ پاسبل وے. عورت اور مرد، مرد کے بھی 3 کلاسز ہیں. پیدا ہوا تو بیٹا ہے، شادی ہوئی تو شوہر ہے، اور اوپر گیا تو باپ ہے. 3 کلاس مرد کے بھی ہیں، بیٹا، شوہر، باپ. 3 کلاس عورتوں کے بھی اسلام نے رکھا. بیٹی، بیوی، ماں برابر تو ہیں. آئے آئے آئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. اب دیکھیے، عورت کا پراپرٹی میں جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، پراپرٹی جی لڑکے کے برابر نہیں ہے. لڑکے کا آدھا. کیا بات کرتے ہو یار؟ Why you are trying to hide reality? Why are you trying to hide the Islamic law completely? لڑکوں کے برابر ہے، پوری بات کیا کرو. لڑکی کا پراپرٹی میں حق لڑکے کے برابر ہے. آدھا ابا سے لے گی، آدھا شوہر سے لے گی، اور لڑکے کے برابر ہو جائے گی. اس کا حق ہے، ادھار نہیں لے گی اپنے باپ سے. باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا رائٹ ہے، ابا دیتا کیوں نہیں؟ واہ کیا بات. شوہر کی پراپرٹی میں اس کا رائٹ ہے، شوہر دیتا کیوں نہیں؟ لیکن یہ کتنی غلط بات ہے، شوہر سے دلائیں گے، باپ سے نہیں دلائیں گے، دونوں سے دلاؤ. اور چوپ. اور اب کہاں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ابا سے مل گیا ہم کو تو ملے گا جو بھی ہمارا رائٹ ہے. ایگزامپل کے لیے سمجھو 50% ہم کو ابا سے ملا، اور 25% ہماری بہن کو ملا، 50% ہم کو ملا. بس ہم اسی 50% میں رہ گئے. ابا امیر ہے تو مال ملے گا، ابا غریب ہے تو مال نہیں ملے گا. لیکن لڑکی کے لیے اسلام نے 2 دروازہ کھولا. ابا امیر ہو تو ابا سے لے لے، ابا غریب ہو تو شوہر سے لے لے. 2 sources of income for the woman and 1 source for the man. واہ حضرت واہ. تو ہم سے ڈبل ہے کہ نہیں؟ واہ 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 حضرت واہ واہ حضرت کیا بات ہے. اب جائیے، اب آئیے تو بیوی ہو گئی، اس کو حق ملا نان نفقہ. یہ وہاں چلتا ہے نان نفقہ شوہر لا کے دیتا ہے جب شوہر ہی کماتا ہے. اس معاملے مت جاؤ کہ وہ اپنا نان نفقہ کما کر کے خود اپنے شوہر کو نان نفقہ بنا دیتی ہے. اوپر آئیے. تو اب یہ ہو گیا وائف اینڈ ہسبینڈ ماشاء اللہ اکنامکلی ایکول. half from the father, another half from husband became equal to the son.
اس کو 2 سورسز آف انکم ہے, ہمارے پاس 1 سورس آف انکم ہے. دعا کرو ابا امیر رہے تاکہ بچے کا بھلا ہو جائے, ورنہ سسرال سے ایک پینی نہیں ملے گا. اس کو سسرال سے رائٹ ملے گا اور مردوں کو ایک پینی نہیں ملے گا. ہم تمہیں موومنٹ چلانا ہے تو مردوں کے لیے چلاؤ, کہ مردوں کو بھی ان لاس کی پراپرٹی سے ملنا چاہیے. جب لڑکی کو دیا جا رہا ہے تو لڑکوں کو بھی دیا جائے. کیا بات ہے, کیا بات. ہمیں مل نہیں رہا ہے اور ہم سے ہمدردی بھی نہیں. عورت کو 2 جگہ سے مل رہا ہے, ہمدردی اسی سے ہے. تیری نیت خراب تو نہیں. واہ حضرت, کیا بات ہے. اب آئیے, آپ بنے ماں ہے اور بیوی. بیوی بھی مرد کی ہے اور ماں بھی مرد کی ہے. ماں جو ہے مردوں کی ماں ہے. 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹے ایک اماں کو خوش رکھو. 4 بیٹوں اپنی اماں کے پیروں کے نیچے رہو. 4 بیٹوں اپنی ماں کا کوئی نہ مت بولنا. شریعت کے خلاف تو بولتی نہیں, تم کہے کو نہ بولو گے اس کی بات کا. بی سلیو آف مدر. 4 مرد غلام بن گئے عورت کے. عورت کا غلام مردوں کو بنانے کی طاقت صرف اسلام میں ہے. آپ تو فرینڈ بناتے ہو, آپ کو پارٹنر بناتے ہو. اسلام تو 4 بیٹے مردوں کو ایک عورت جو ماں ہے اس کا سلیو بناتی ہے, وہ بھی ڈینڈ بناتی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور عورت سے کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ. بس تو ایک کا خیال رکھ. اور مردوں سے کہا گیا 4 مل کے خیال رکھو. تو اماں کو 4 ملے اور بیوی پر جو بوجھ آیا کچھ بھی گھر دیکھنے کا, ایک ہی کو خوش کرنا. ایک ہی. ایسا کیوں؟ فزیکلی ڈیفرنسز ہیں. مین اینڈ وومن ناٹ ایکول, جینڈر ڈیفرنٹ, فزیکل ڈیفرنس, باڈی ڈیفرنس. اب اس میں ہم ایک نہیں بنا پائیں گے. اس میں تبھی ایک بنیں گے کہ پہلی ڈیلیوری عورت کرے, دوسری ڈیلیوری اس کا ہسبینڈ کرے. ایکول ہم نہیں کر پائیں گے. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے. یہ جو فزیکل اور نیچرل ڈیفرنسز ہیں وہ تو ہم ہٹا دیں, لیکن جو اکنامیکل ڈیفرنسز ہیں وہ ہم برابر کر دیں گے. اب ماں ہے وہ, اور باپ, ماں باپ دونوں, وہ بیٹے کی جیب سے پیسہ نکال لیں اور بعد میں بتا دیں میں نے تیری جیب سے نکال لیا تھا. بیٹا نہ نہیں بول سکتا, بیکاز ہی سلیو آف پیرنٹس. لیکن اگر شوہر نے بیوی کی جیب سے نکال لیا تو بیوی پوچھ سکتی آپ نے بغیر اجازت کیوں لیا. شی از ناٹ سلیو. واہ واہ واہ. 4 مردوں کو سلیب بنا دیا گیا عورت کا, ماں کا. لیکن بیوی سلیب نہیں ہے. اگر تم نے بیوی پہ تھپڑ مار دیا, تھپڑ, تو شی کین گو ان دا کورٹ اگینسٹ ہسبینڈ اور پنش کروا سکتی ہے, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے. وہ تمہارے غلام نہیں ہے, تمہاری حفاظت ہے. وہ تمہارے غلام نہیں ہے, تمہارا لباس ہے. تمہیں وہ لباس میں چھپائے گی, گناہوں سے بچائے گی. تم نے تھپڑ مار دیا تو اپیل کر سکتی ہے, کورٹ میں جا سکتی ہے, اتنی طاقت دیا اسلام نے. لیکن اگر اماں نے اپنے بیٹے کو ڈنڈا مار مار کے ہڈی توڑ دیا تو وہ بیٹا, وہ مرد کورٹ میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں عورت جب ماں بنتی ہے, کمزور بنتی ہے, تو مضبوط بیٹوں کو اس کی طاقت بنا دیا جاتا ہے, اس کی پراپرٹی بنا دیا جاتا ہے. وائف از ناٹ پراپرٹی آف ہسبینڈ بٹ دا سن از پراپرٹی آف پیرنٹس. کیا بات ہے. اسلام نے جو عورت کو درجہ دیا ہے
اسی میں ملا دوں تاکہ یہاں کا ایک سوال کم ہو جائے کہ عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، بہت اچھا ہوا. اب بھئی وہ نبی ہوتی، اس کے 50,000 صحابی ہوتے، سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے. 3 ہفتے کے بعد صحابی آپس میں بولتے کس کو امام بنایا جائے. کیوں؟ نبی کی حالت اچھی نہیں. پیریڈ اسٹارٹڈ. اب 3 دن میں فارغ ہوتی ہے، 5 دن میں ہوتی ہے، 7 دن میں ہوتی ہے. سارے صحابی انتظار کریں. ایسی ناپاک حالت والے کو پاک نبی کا درجہ کیوں دیا جائے؟ وہی حال امامت کا ہے. چلو جب تک فٹ ہو کر لو، انفٹ ہو جاؤ گی، انٹرڈ انٹو انہولی سچویشن. بھائی امام صاحب کہاں ہیں؟ چاہے پٹی باندھے گھر میں پڑے، خون نکل رہا ان کو. ابے تیرے امام کا اوپر نیچے سے خون نکلے اور تو نے کہا امام کریں گے، تو 30 دن تو وہ نماز پڑھ نہیں سکتی. 30 دن پڑھائے گی کیا؟ جب ایک عورت پورا 30 دن کنٹینیوس نماز خود نہیں پڑھ سکتی تو جس میں پڑھنے کی صلاحیت بعض ایام میں نہ ہو، پڑھانے کی صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ کیا بات ہے. تو اسلام از اے نیچرل لاجیکل ریلیجین. بیکاز آف دس اسلام looking the reality of the man and reality of the woman, quality of the man and quality of the woman, according to ability, he gives direction and guidance to maintain the whole human society peaceful and justified. سبحان اللہ سبحان. حضرت اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹیچ کر دیجئے کہ ایک وقت میں مرد کو جو اجازت ہے 1 سے زائد عورتیں رکھنے کی، تو عورت کو ایک وقت میں 1 سے زائد مرد کے ساتھ جو ہے رشتہ ازدواج میں رہنے کی اجازت اسلام کیوں نہیں دیتا؟ یہ بڑا پرانا کوسچن ہے، لیکن اب چونکہ لوگ پرانی باتیں جب نہیں جانتے تو انہیں دوہراؤ تو انہیں نہیں لگتی ہیں. میں نے اپنی کسی تقریر میں بتایا تھا یہ مرد ہے، ایگزامپل دیا تھا سمجھنے کے لیے. یہ تھمس اپ یہ مرد ہے، تو باقی 4 ہیں. اور یہ انگلیاں جو ہیں آپس میں تو نہیں ملتی، سب الگ الگ ہیں. 1 وائف، 2nd وائف، 3rd وائف، 4th وائف، سب الگ الگ ہیں، لیکن اس سے سب ملتی ہیں. آئے ہائے 4 سے زیادہ نہیں مل سکتی، اسی لیے حرام ہے. آئے ہائے آئے ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت. اس کا نیچرل ریزن میں بتاؤں آپ کو. 4 کیا بات ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے یہ 3 4 جو 4 ہے نا، ایسے نہیں کر لینا عیاشی کے لیے. تمہیں جسٹس کرنا ہوگا. 4 کو ایکول، بیہیویئر ایکول، نہ نفقہ ایکول، ٹائمنگ. تو عدل کی شرط لگائی گئی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ مفتیان کرام بتائیں گے. میڈیکل سائنس، نیچرل ٹروتھ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم میں بھی پریگننسی ہو سکتی ہے. آپ کی ہیلتھ خراب ہے، آپ جانو، فاسٹ فوڈ کھاؤ گے تو ہیلتھ خراب ہی ہوگی. پیزا برگر میں پھنسو گے تو ہوگی. میں آپ کی دکان کے بارے میں نہیں بول رہا. نیچرل دال بھات کھاؤ صحت بناؤ، دال روٹی کھاؤ صحت بناؤ. تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو کمپلیٹ ہیلدی مین فرسٹ فزیکل کانٹیکٹ شی کین بی پریگننٹ. اب پریگننٹ ہو گئی، لا نیچر پر بنے گا، ایکسپشنز پہ نہیں. ٹھیک. واہ واہ. قانون جنرل ہوتا ہے، مستثنیات پہ نہیں بنتا. تو اب یہ عورت پریگننٹ ہوئی، میڈیکلی
ہم کو 3 مہینہ ہی اس سے کانٹیکٹ رکھنا فزیکل. چوتھے مہینے میں بچے کی ہیلتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. 4 5 6 7 8 9 میں بچہ اچھے سے بلڈ اپ ہو. نو پریشر, فزیکل پریشر. آئی ایم ٹیلنگ یو میڈیکل سائنس. اب 3 مہینے کے بعد دوسری بیوی کے پاس گیا, یہ بھی پریگننٹ ہو گئی, یہ پریگننٹ ہوئی دوسری بیوی کے پاس, 3 مہینہ اس کے ساتھ رہا. چوتھے مہینے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بیوی کو ڈیولپمنٹ کے لیے جانے دو, خود بھی اچھا کھائے اور بچے کو طاقت پہنچے. پھر وہ تیسری بیوی کے پاس گیا, وہ بھی پریگننٹ ہوئی, 3 مہینہ پھر اس کے ساتھ. تو فریش ٹائم میں وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد اسے چھوڑ دیا, چوتھی بیوی کے پاس گیا, یہاں بھی 3 مہینہ رہا. یہ کرتے کرتے اس کے 12 مہینے ہو گئے. اس کی ڈیلیوری کے بعد 3 مہینہ اور گزر گیا, پھر آ جائے پہلی پہ, پھر آ جائے دوسری پہ. وہاں ڈیلیوری ہوتی جا رہی ہے اور 4 مہینے کا گیپ بھی ہو رہا ہے. آفٹر ڈیلیوری نو کانٹیکٹ فور 3 months. یہ انصاف, یہ جسٹس صرف 4 ہی میں ہو سکتی ہے, زیادہ میں نہیں. اب آپ نے کیا پوچھا تھا حضرت؟ ایک وقت میں عورت ایک عورت 4 مرد سے کانٹیکٹ کرے, چاروں مرد الگ الگ 1 جنوری کو اس عورت سے ملے. چاروں اس کے ہسبینڈ ہے, اور دروازہ کھٹکھٹان کوئی نہیں کھٹکھٹا جب تک جوتا باہر ہے, کوئی اندر ہے. وہ جوتا پہن کے نکل گیا, دوسرا گھسا, وہ نکل گیا تو تیسرا گھسا. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا, 9 مہینے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا, اور چاروں بلینر ہیں. اتنی ہمت کون کرے گا؟ کوئی غریب آدمی غریب عورت برداشت نہیں کر پائے گی. سب بلینر ہیں. جب لڑکا پیدا ہوا تو کس کی پراپرٹی کا وارث ہے وہ؟ کس کی پراپرٹی کا وارث ہے؟ پہلے والا سوچا کہیں دوسرے کا نہ ہو, دوسرا کہیں تیسرے کا نہ ہو. کروڑ پتی کا بیٹا فکسیشن آف فادر نہ ہونے سے پراپرٹی سے محروم. اسلام نہیں چاہتا کہ جو بچہ پیدا ہو وہ لاوارث ہو, وارثوں کے ہوتے ہوئے لاوارث ہو. اسی لیے عورت تو ایک شوہر ہو, اور اگر اس کی 4 اور اسٹیپس ادرس سوتن ہیں, باپ ایک ہے, بیوی 4 ہے, باپ کی پراپرٹی کا ہر حصہ ہر بیوی سے پیدا ہونے والا وارث ہے, کیونکہ باپ فکس ہے. باپ فکس ہے, اور جب باپ فکس ہوگا تو باپ کا وہی وارث بنے گا. 4 مرد اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں تو پھر اس میں باپ فکس نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھیے, 4 عورتوں کو بلاؤ, ایک باؤل لو اور 4 عورتوں سے کہو اپنا دودھ ڈالو. تھوڑا سا ایک عورت نے ڈالا, تھوڑا سا دوسرے نے ڈالا, تھوڑا سا تیسرے نے ڈالا, 4 عورتوں نے اپنا دودھ ڈالا. پھر پہلی کو بلاؤ, اپنا دودھ نکال. تو جس طریقے سے مکس ملک میں پرائیویٹ دودھ نہیں نکل سکتا, ویسے ہی 4 مردوں میں باپ کا پرائیویٹ فکسیشن نہیں ہو سکتا. واہ حضرت, سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت ہی پیارا جواب آپ نے عطا فرمایا. حضرت, طلاق جو ہے اسلام وہ کون سے رولز ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن پر مرد کو رائٹ ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے, اور یہ حق کیا مرد کے ہی پاس ہے یا انیشیل رائٹ یہ عورت کے پاس بھی ہے, وہ اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جہاں تک رائٹ کی بات ہے, پاور کی بات ہے, جی, وہ برا نہیں ہوتا. برا مس یوز آف پاور ہوتا ہے. وہی ملک ترقی نہیں کر پائے جہاں لا تو ہے مگر مس یوز آف لا ہے یا مس یوز آف پاور ہے. بے گناہوں پہ بمباری کر ڈالا, مس یوز آف پاور ہے.
گرایا سعودیوں نے ٹوئنس ٹاور کو اور حملہ افغانستان پہ ہوا. یہ مس یوز آف پاور ہے. تو جو طلاق کا ایک پاور ہے، حق ہے، اس کا مس یوز، اس کو کیسے روکا جائے؟ نمبر 2، عورت کو طلاق لینے کا راستہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی مرد گھامڑ قسم کا مل جائے، طلاق ہی نہ دے، مت ڈالوں گا، رلا کے رکھوں گا، ڈیورس نہیں دوں گا، تڑپا ڈالوں گا. اسلام ایسے بیہودہ لوگوں کے نیچر کو پہلے سے جانتا ہے. تب اس نے عورت سے کہا ایسی صورت میں کورٹ سے مدد لے لینا اور خلا کی اپیل کر دینا، وہ تم کو خالی کر کے باہر کرا دیں گے. اف یو آر اے رائٹ، اگر اس نے تمہارے فنڈامنٹل رائٹ کو مارا ہے. تو عورت کو طلاق دینے کا لفظ نہیں بولتے، عورت کو خلا لینے کا، کوئی منشا چھٹکارا ہی لینے کا حق ہے. ٹھیک، بہت شکریہ حضرت. یہ چند سوالات جو ہم دوستوں کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، چونکہ پروگرام کا وقت، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت. ایک آپ سے ایک کویسچن اور پوچھنا چاہوں گا آخر میں. ایک نہیں 1000 پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ حجاب جو ہے، پردہ جو ہے، ایک تو یہ بتایا جائے کہ پردہ کسے کہتے ہیں، کہ سر کا ڈھانپنا پردہ ہے یا چہرے کا ڈھانپنا پردہ ہے، اور یہ صرف کیا یہ صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے یہ پردہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے. اسلام نے جو سوسائٹی بنایا ہے اس میں عورت گھر کی ملکہ ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور یہ اس کی اسٹیٹ ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی گورنمنٹ ہے وہاں. تو بہت قیمتی ہے، سیکورٹی چاہیے. جو گورنمنٹ چلاتا ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے. اب مرد جو ہے وہ یوں سمجھیے فائننس منسٹر ہے. دوڑ دھوپ کے پسینہ بہا کر کے خون پسینہ ایک کر کے لاؤ اور اپنی بیوی کو دو، انتظام چلائے. اب دوسری بات یہ کہ عورت بھی بولو اور اس کو کھولو. عورت پوشیدہ ہی کو کہتے ہیں. اچھا مرد بھی عورت ہے، وہ فل عورت ہے، ہم 1/3 وہ عورت ہیں. ایوری مرد عورت ہے. اس کے بعد ایسی جگہ ہیں جس جگہ کو عورت کہتے ہیں. سترے عورت، چھپانے کی جگہ، کمر سے نی تک سترے عورت ہے. تو مردوں کے لیے بھی عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں بہت قیمتی ہوں ان کو چھپا کے رکھو. انہی درمیان ہی سے تو نسل چلے گی. چھپا کے رکھو، بچا کے رکھو، حفاظت سے رکھو. اصل میں حجاب جو آپ نے کہا، آیت حجاب، اس میں منشا وہی ہے کہ عورت کا چہرہ، یہ ہتھیلی، انگلی، پیر، اس کو کور کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. لیکن جب فتنے آتے ہیں ہمیں، یار کون کہتا ہے کہ ٹیبلٹ کھانے کا حکم ہے؟ بیماری آتی ہے تو کھانا پڑتا ہے. تو جب بدنگاہی پھیلنے لگی تو سب بچاؤ کا راستہ نکالنا پڑا. نہ نزلہ زکام ہوتا، نہ ہم کیپسول لیتے. اصل میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم سے پہلے جو ریلیجین ہے وہ کرسچینٹی ہے. اور کرسچینٹی میں انہوں نے ڈویژن کر دیا. کہا جو چرچ میں رہتی ہیں وہ پاک عورتیں ہیں، نن ہے. نن تو سمجھنے کے لیے ہے، بٹ دا ڈگنیٹی آف دی نن ان دا آئیز آف کرسچین ریلیجین، کہ ایوری نن از ہولی وومن. تو انہوں نے جتنے کو پاک سمجھا ان کو حجاب میں رکھا. نن جب بھی باہر نکلے گی حجاب میں ہوگی. کوئی ضرورت سے باہر گئی حجاب میں ہوگی. ایئرپورٹ پہ جائے گی حجاب میں ہوگی. اور اس حجاب کو کسی نے روکا نہیں.
اس حجاب کو کسی کنٹری نے بین نہیں کیا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پاک عورتیں ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں الگ بات ہے، ماننا ہے۔ اب یہی ان میں اور ہم میں فرق ہے، ان کے دین میں صرف نن پاک عورتیں ہیں، ہمارے اسلام میں ہر عورت پاک عورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سنت رسول پر عمل کرے گی وہ عورت پاک ہے، اور جب پاک کے لیے حجاب ہے تو ساری مسلمان عورتوں کے لیے حجاب ہے۔ تمہارے یہاں چند عورتیں حجاب کرتی ہیں، ہمارے یہاں ساری عورتیں حجاب کرتی ہیں، تمہارے یہاں چند پاک ہیں، ہمارے یہاں ساری عورتیں پاک ہیں۔ واہ حضرت، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت ہی پیارا انداز اور بہت ہی پیارے سوالات کے جوابات۔ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں دور کی یہ ضرورت بھی ہے کہ عقلی انداز سے اس معاشرے کو یہ بات سمجھائی جائے اور اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، ان کو بتایا جائے۔ الحمدللہ آج کی یہ ساری گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے کوئی بزرگ ہے یا جوان ہے، ہر ایک کے لیے حضرت نے بڑے ہی آسان اور عام فہم انداز سے اس گفتگو کو فرمایا ہے، اور بہت سے وہ دقیق مسائل جو کہ شاید کہ گھنٹوں لگ جاتے جن پر بحث کرتے ہوئے، حضرت نے ان کو منٹس میں الحمدللہ ہم آپ کے اور ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ یہ حضور غازی ملت کا ہی خاصہ ہے، اور ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم دائم آباد رکھے۔ آخر میں حضرت میں چاہتا ہوں کوئی ایک نصیحت جو آپ سب تمام ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جو ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے کوئی ایک نصیحت ضرور فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر بردرز، ڈسٹنگوشڈ علماء and my old but gold people, three things very important in the life: beauty, quality, and reality. Beauty attracts your eyes, but not permanent. You can't love beauty permanently. Child, beauty of child became young, beauty changed, became old, beauty finished. But more important is quality. More than beauty, quality is important. I will like the Prime Minister must be qualified, not beautiful. You select Prime Minister, you select President, not on the basis of beauty. You see quality. You appoint imam not to beauty, not for beauty, or quality. Yes. But the reality is more important than quality. Quality also temporary. Quality not permanent. Child quality finish. Young quality finish. I am looking you, you are looking me. One accident on motorway, 2 shops closed. After operation, I lost eyesight. Quality finish. You are talking, crying, but throat jam. Quality finish. But the reality never finish. In this country, you must find out a reality of life. The reality of religion, the reality of Sunnism, the reality of spiritualism, the reality of terrorism. Find out reality. And one reality I will tell you in few words, and I will finish my advice. You born in this world without your will. You didn't plan. And you will die without your will. This is real. So there is no value of your desire. So don't be desiring. Be realist. واہ حضرت، I came in this world without my will,
without my desire, without my will, and I will die without my will. So what is the value of my will? I born under the will of Allah. I will die under the will of Allah. In between, we must live under the will of Allah. Subhanallah, Subhanallah. This is my humble request to you. Please be slave of Allah in real meaning. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم ناظرین. آج کا یہ خوبصورت پروگرام ان کنورسیشن ود حضور غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے الحمدللہ بہت پیاری گفتگو سماعت فرمائی. یہ کویسچنز جو تھے ان کے جوابات حضرت نے بڑی محبت سے پیش فرمائے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کویسچنز بہت زیادہ ہمیں موصول ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ٹائمنگ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے حضرت بھی کافی دیر سے یہاں جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے. ان کا سایہ تادیر ہم سب پر، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت سب پر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم دائم آباد فرمائے. اور امہ چینل پر خصوصی طور پر حضرت کی جو توجہ، جو شفقت، جو مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ قائم رکھے. اور حضرت نے ایک خوشخبری ہمیں الحمدللہ آج سنائی کہ انشاءاللہ محرم میں حضرت تشریف لائیں گے، محرم کے بعد سفر میں انشاءاللہ. تو تقریباً یہ 4-5 ماہ کا عرصہ یہاں یو کے میں ہوں گے. تو یہ ہماری تو ریکویسٹ ابھی سے حضرت کی خدمت میں ہے، جتنا زیادہ حضرت ہمیں ٹائم عطا فرما سکیں وہ حضرت کا تبرک ہوگا ہم سب کے لیے، پوری عوام اہل سنت کے لیے. اور انشاءاللہ ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا حضرت سے. آج بہت سے دل مسرور ہیں. حضرت بہت سے علماء کرام لندن سے، برمنگھم سے، مانچسٹر سے، انہوں نے سلام آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور بہت سے دوستوں نے دعا کی ریکویسٹ کی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تمام عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. حضرت کا کل خطاب ہے جامعہ ہاشمیہ میں، وہ بھی اعلان کرنا. جی میں اعلان کرتا چلوں کہ بلیک برن میں جامعہ ہاشمیہ میں انشاءاللہ حضرت کا کل خطاب آفٹر بعد از نماز عشاء انشاءاللہ خصوصی خطاب، خاص رات ہے. تو انشاءاللہ حضرت کی آپ زیارت بھی کریں ضرور آ کر، اور حضرت کا خطاب بھی ضرور سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نورانی روحانی سکون عطا فرمائے گا. حضرت دعا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، تو فضل فرمانے والا ہے مولا فضل فرما، تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما. ہمیں سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ، انہی کی وفاداری میں موت دے. الہ العالمین ہمیں زمانے کے سارے فتنوں سے بچا، مالک و مولا ہم کو بدعقیدگی سے بچا. الہ العالمین جو تجھے ناپسند ہے ان سے ہمیں بچا، اور جو تجھے پسند ہے ان کے قدموں میں پہنچا. الہ العالمین ہم کو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا صدقہ دے دے. مالک و مولا ہمارے دلوں کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دیا. مالک و مولا ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو لا ولد ہیں انہیں ولد صالح عطا فرما. مالک و مولا جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. الہ العالمین جو ہمارے نوجوان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، اور ان کے حاصل کردہ علم کو دین کا خادم بنا دے. الہ العالمین میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. الہ العالمین تو قبول فرما لے. اس اسٹیج پر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جن لوگوں نے منظوم نذرانِ عقیدت پیش کیا، تلاوت کلام کیا، خطاب کیا، مالک و مولا، اور اس کا جس نے اہتمام کیا ان سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اے اللہ یہ امہ چینل ایسے ہاتھوں سے اسے بچا جو اسے صراط مستقیم سے ہٹانے، دبانے یا ہلکا کرنے کی کوشش کریں. مالک و مولا ان تمام طاقتوں سے اسے بچا. اور یہ جناب عارف آدم، ان کی ٹیم، اور یہ علامہ جلالی صاحب، ان کے رفقا ہمیشہ اسکرین پر
ٹی وی اسکرین پر کوئی پیغام دینے سے پہلے 10 بار یہ سوچیں کہ اس سے سنیت کو تقویت ملنی چاہیے، قوت ملنی چاہیے، اولیاء کرام کی عظمت کا جھنڈا لہرانا چاہیے، غوث و خواجہ اور داتا کے دربار کا فیضان بٹنا چاہیے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جواہر پارے بکھرنے چاہیے، اور ہم برطانیہ میں جو رہ رہے ہیں ایک شاندار شہری بن کے رہیں، ایماندار شہری بن کر گڈ سٹیزن بنے اور کہیں ہمیں گڈ اس نے نہیں بنایا، اسلام نے بنایا۔ تو اسلام کے ہم امبیسڈر بنے، ہماری لائف سٹائل ایسی ہو کہ لوگوں کو مکہ یاد آئے یا مدینہ یاد آئے، ہماری زندگی میں ایسا عمل ہو، ظلم سے ہم دور ہوں، ٹیررزم سے دور ہوں، ٹیررسٹ سے دور ہوں، ریسزم سے دور ہوں، کمیونلزم سے دور ہوں، ہیومینٹی کے قریب ہوں، شریعت کے قریب ہوں، اسلام کے قریب ہوں، ہیومن ویلیوز کے پروٹیکٹر بنے ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن و شانتی کے پیغام کے امبیسڈر بنے، تاکہ آپ کو برطانیہ پہ ناز ہو اور آپ کا ملک آپ پہ پراؤڈ کر سکے۔ الہ العالمین اس امہ چینل کو دین کا سچا خادم، سنیت کا سچا ناشر اور اسلام کا سچا مبلغ بنا دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بھار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔